ہے۔ بیوی کا خرچہ 28 سفر المظفر سن 1420 ہجری مطابق 14 جون سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد للہ الملک العلام القدوس السلام المحيط علمه بالخاص والعام، تعالى عن درك الظنون وخواطر الأوهام، لا تغيره الدهور والأعوام، ولا تختلف عليه اللغات بأي كلام، حكم فعدل وإليه ترجع الأحكام، وقدر وقضى فلا اعتراض ولا ملام، وسوى بالموت بين الملوك والعوام والمخدومين والخدام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أحمده سبحانه على نعمه الجسام، وأشكره على ما أولاه من جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالبقاء والدوام، شهادة أرجو بها السلامة يوم القدوم عليه فهو المسلم والسلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأكمل إمام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد المختوم بخاتم النبوة والمظلل بالغمام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما أعقم ضوءا ظلام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. خواتین و حضرات، میں نے گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیوی کے ساتھ نبھاؤ کا طریقہ اور اس کی ترکیب کو بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر اور بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر عائد کیے ہیں، اور دونوں کو حکم دیا ہے کہ آپ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پوری پابندی کے ساتھ اور پوری متانت اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ دنیا کے اندر لڑائی جبھی پیدا ہوتی ہے جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، تساہل اختیار کرتا ہے، ٹال مٹول برتتا ہے، اور جب حقوق کی ادائیگی ہونے لگتی ہے تو تمام فساد ختم ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق متعین فرمانے کے بعد ان کی ادائیگی کا تاکید کے ساتھ حکم صادر فرمایا، اور کلیئرلی یہ بات ارشاد فرما دی کہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق شریعت اسلامیہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق متعین ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین فرما دیے، اور پچھلے درس سے تفصیل کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا حکم 7 آسمانوں کے اوپر سے بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالی نے دیا ہے،
اور قرآن میں اس کی تاکید فرما دی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنے کے بعد عورت کے حقوق کو ادا کرنا مرد کے اوپر لازم اور اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا اس کے شوہر کے اوپر لازم اور ضروری چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ جب گھر کے اندر عورت کو لایا جائے اور کسی عورت کے ساتھ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بیوی کا خرچہ، جس کو عربی زبان کے اندر نفقہ بولتے ہیں، وہ بھی عائد کیا ہے، مرد کے اوپر لازم کر دیا ہے. یہ نہیں کہ کسی کی لڑکی کو آدمی شادی کر کے لائے، نکاح کر کے لائے اور اس کو بھوکا پیاسا مارے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد کرداری کرے، سوتے سوتے رات میں اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے یا اس کے حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی کرے. رحیم خدا نے، رحمان خدا نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ عورت کے اوپر ظلم کیا جائے. ویسے بھی ظلم اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند نہیں. بہرحال عورت سے شادی کرنے کے بعد اور عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کا نفقہ یعنی خرچہ شوہر کے ذمے لازم اور ضروری. ہدایہ اولین کے حاشیے میں صفحہ نمبر 417 پر ہے کہ النفقۃ اسم بمعنى الانفاق وهو عبارة عن الإدرار على الشيء بما به يقوم بقاؤه. یعنی نفقہ انفاق کے معنی میں ہے، خرچ کرنے کے معنی میں ہے. اور انفاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر وہ چیز ڈال دی جائے، کسی چیز کے ساتھ وہ چیز لاحق کر دی جائے کہ جس چیز کے ذریعے اس دوسری چیز کی بقا قائم ہو. اب ظاہر کھانا ہے، پینا ہے، اس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے. عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو لانے کے بعد نہ اس کے کھانے کا بندوبست کیا، نہ اس کے کپڑوں اور لتوں کا بندوبست کیا، نہ اس کے پینے کی چیزوں کا بندوبست کیا، غرض ہے کہ اس کے خرچے کا کوئی بندوبست نہیں کیا. ظاہر ہے کہ ایسا انسان معاشرے کے اندر بھی ذلیل اور اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی ذلیل اور رسوا ہے. فرمایا کہ نکاح کر کے لائے ہو تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، اس کے نفقے کا بندوبست کرو جس کی وجہ سے یہ زندہ رہے، ورنہ مر جائے گی. جب بھوکی رہے گی، بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے گا، مر جائے گی. اس لیے اس کا خیال رکھو. لہذا اس ساری گفتگو سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ بیوی کا خرچہ نفقہ شوہر کے ذمے لازم اور ضروری ہے، لیکن خرچے کی بھی تفصیل ہے شریعت اسلامیہ میں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا انسان، کون سا شوہر کس نیت سے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہے، یا جناب کس نیت سے وہ بخل اور کنجوسی کر رہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، دنیا والوں کو دکھلانے کے واسطے کر رہے ہیں، یا نام چار کے واسطے کر رہے ہیں، ناک اونچی کرنے کے واسطے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کی گہرائیوں تک کی چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے ان کو تمام کی تمام چیزیں معلوم ہیں. اور بندوں کو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرما دی کہ دیکھو جب بیوی پر خرچ کرو تو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو. یہ نہیں کہ بیوی کے میکے والوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کیا جا رہے، نہیں، تم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو کہ اس کا خرچہ اللہ نے مجھ شوہر کے ذمے لگا دیا ہے، اور جب لگا دیا ہے تو انتظام بھی وہی کر کے دے گا اور برکت بھی وہی عطا فرمائے گا. میں خود ایک لقمہ کھانے پر قادر نہیں. شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ میں خود ایک لقمہ کھانے پر قادر نہیں تو اپنی بیوی کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہوں؟ اللہ کھلاتا پلاتا ہے. اس لیے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. فرمایا جو خرچہ بھی کرو گے یا جو منت بھی مانو گے، اللہ تعالیٰ اس منت کو یا اس خرچے کو بہت اچھے انداز سے سمجھتا، جانتا، پہچانتا ہے. اگر ذرا بھی گڑبڑی کی تو ظالم کہلاؤ گے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھٹکار ہوتی. باری تعالیٰ چند دن کے لیے ان کو مہلت دیتے اور رسی کو ڈھیلا کر دیتی تاکہ یہ اور گناہ کرے، اور ظلم کرے، اور ظلم کرے. اور جب اس کا ظلم بہت اونچے پیمانے پر ہونے لگے تو اللہ کی پکڑ آ جائے، اور یہ اللہ کی پکڑ میں آ کر نیست و نابود ہو جائے، برباد ہو جائے کہ اللہ بڑا تو اس کا انتقام بھی بڑا ہے. بندے کو صبر اور تھاوت سے کام لینے کی ضرورت. اس لیے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. خلاصہ یہ کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم. النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله. یہ عبارت ہدایہ اولین کے اندر صفحہ نمبر 417 پر موجود ہے. فرمایا کہ خرچہ بیوی کے واسطے اس کے شوہر پر لازم اور ضروری، جبکہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں پہنچا دے، شوہر کے گھر میں پہنچ جائے اور شوہر کو یہ اجازت دے دے کہ آپ میرے حاکم ہیں اور میں نے اپنی ذات کو آپ کے سپرد کر دیا. اذا سلمت نفسها الى منزلی. فرمایا فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها. تو جب نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے اور بیوی اس کے مکان پر پہنچ جائے تو شوہر کے اوپر اس کا خرچہ، اس کا کپڑا اور اس کے رہنے کے لیے مکان دینا لازم اور ضروری ہے. اب اس کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں وضاحت فرمائی. صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو صاحب حیثیت انسان اپنے مال میں سے خرچ کرے اور بیوی کو بھوکا نہ مارے، اس کے اوپر کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کرے. 28ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب حیثیت آدمی اپنے مال میں سے خرچ کرے. اور سیقول السفہاء کے بارے میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. باپ کے ذمے ان عورتوں کا رزق اور ان کا کپڑا لتا عمدگی کے ساتھ متوسط انداز میں لازم اور ضروری ہے. اب یہ بیوی کا خرچہ اور بیوی کا کپڑا اور بیوی کے رہنے کے لیے مکان دینا یہ شوہر کے ذمے کیوں ضروری؟ اس لیے کہ بیچاری اپنے میکے کو چھوڑ کر آئی، اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئی، اپنے والدین ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، میکے کے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی. سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اکیلے اس شوہر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا
اور اپنی ذات کا مالک اس کو بنا دیا اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع کر دیا کہ آج سے میرا شوہر ہے، لہذا میں اس کے حکم کے تابع ہوں، تمام رشتہ داروں کو اور تمام متعلقین کو اور تمام منسلکین کو ترک کر کے خیر آباد کہہ کے زندگی گزارنے کے واسطے شوہر کے مکان پہ آ گئی، تو فرمایا کہ اس نے جو اپنے آپ کو شوہر کی قید کے ساتھ مقید کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے آسانی فرما دی اور اس کی جزا اور بدلہ یہ رکھا کہ شوہر کے اوپر اس کے نان نفقے کو لازم اور ضروری قرار دے دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کے لیے مقید ہو جائے، دوسرے کا کام کرنے لگے، تو اس کام کرنے والے کا خرچہ بھی اس کے ذمہ آتا ہے۔ جیسے دیکھیے، اسلامی حکومت کے اندر کسی کو قاضی بنا دیا جائے مسلمانوں کا، یعنی حاکم بنا دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ حاکم مقدموں کا فیصلہ کرے گا، جھگڑوں کو نمٹائے گا، کرسی پر بیٹھے گا اور تمام جھگڑنے والوں کے جھگڑوں کو ختم کرے گا، فساد کرنے والوں کے فساد کو ختم کرے گا۔ تو پیٹ تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے جو حاکم ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، جن کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے اس حاکم کے ذمے لگا رکھا ہے، تو پھر یہ کہاں سے کھائے گا اور کہاں سے پیے گا؟ لہذا فرمایا گیا کہ اس کی تنخواہ بیت المال میں سے ادا کی جائے۔ سرکاری خزانہ جو ہے، اسلامی سرکاری خزانہ جس کو بیت المال کہا جاتا ہے، اس بیت المال میں سے سرکاری خزانے میں اس کی تنخواہ دی جائے، اس کی پے ادا کی جائے تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو جیسے اس حاکم نے اپنے آپ کو جناب پبلک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ایسے بیوی نے بھی شوہر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ساری زندگی کے واسطے وقف کر دیا۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے یا 1 سال کے لیے تو ہوتا نہیں، بلکہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو پوری زندگی کے واسطے نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مرد پوری زندگی کے لیے اس کے واسطے شوہر، اور یہ عورت پوری زندگی کے لیے اس کے واسطے یعنی شوہر کے واسطے اس کی بیوی۔ اس نے ہدایہ کے اندر فرمایا گیا اصلہ القاضی والعامل فی الصدقات لأنهما حبس انفسهما لمصالح المسلمین۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیوی نے اپنی زندگی کو شوہر کے واسطے وقف کر دیا اور اس کی خدمت کے واسطے مقرر کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا خرچہ شوہر کے ذمے آنا ہی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے بہت غور سے سننے کی، اور وہ یہ ہے کہ جس مرد کا نکاح کیا گیا اور جس عورت کا نکاح کیا، دونوں کا آپس میں نکاح پڑھا دیا گیا، ان دونوں کی حالت جداگانہ بھی ہو سکتی۔ مثلا سنیے، شوہر غریب اور بیوی مالدار، یعنی اس کا میکا مالدار، اس کی ماں مالدار، اس کا باپ مالدار، اس کے بھائی مالدار، اس کے رشتہ دار مالدار، میکے والے سب مالدار، اور یہ غریب گھرانے میں بیاہ کر لائی گئی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد یعنی شوہر غریب ہے اور یہ بیوی مالدار ہے، اس کا میکا بہت مالدار ہے، کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، اس کے میکے کے اندر جناب گھر کا دودھ ہے، گھر کے جانور پل رہے ہیں، لمبا چوڑا کاروبار ہے، تمام کی تمام سہولیات اور فیسلٹیز اس کے گھر کے اندر موجود ہیں، یہ کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ تو ایسی شکل میں اعتبار کس کا کریں گے؟ مرد کا اعتبار کریں گے یا عورت کا اعتبار کریں گے؟ ہدایہ کے اندر فرمایا گیا کہ وَتُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُهُمَا جَمِيعًا قال العبد الضعيف وهذا اختيار الخصاف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى۔ فرمایا دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، بیوی کی بھی حالت کا اور شوہر کی بھی حالت کا۔ یہ مضمون چونکہ بہت اہم ہے، اور عورتیں بیویاں خرچے کے بارے میں شکایتیں کرتی پھرتی ہیں کہ میرا شوہر خرچے کو نہیں دیتا، بچوں کے خرچوں کو نہیں دیتا، جیب خرچ نہیں دیتا۔ لہذا اس مضمون کو بہت اہمیت کے ساتھ سن لینا چاہیے کہ خرچے کے معاملے میں یعنی بیوی کے خرچے کے معاملے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا
کہ مرد و زن یعنی شوہر اور بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار ہوگا. امام خصاف علیہ الرحمہ نے اسی چیز کو اختیار فرمایا اور ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وعلیہ الفتویٰ. علامہ خصاف علیہ الرحمہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا، لیکن اس کی وضاحت عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے تاکہ مضمون دل کی گہرائیوں میں بیٹھتا چلا جائے، اور مرد بھی اس مضمون کو سن کر اپنی اصلاح کر لیں اور عورتیں بھی اصلاح کر لیں تاکہ گھر میں جو لڑائی جھگڑا فساد ہے خرچے کی بنیاد پر وہ ختم ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو فطری بات ہے اختلاف کا ہونا، لیکن اس اختلاف کو قرآن حدیث کی روشنی میں ختم کر لینا چاہیے، قرآن حدیث سے اس اختلاف کا جواب لے لینا چاہیے. بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ مر جاتا ہے، سنیے، اور مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں کہہ جاتا ہے اپنے چھوٹے بیٹوں سے کہ دیکھو جی میں تو مر رہا ہوں لیکن یہ بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے، تم اس کو باپ ماننا. اور ایسے ہی بڑے بھائی سے کہتا ہے باپ مرتے وقت کہ یہ تیرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو تو اپنی اولاد کے قائم مقام سمجھنا، اپنے بچوں کے قائم مقام سمجھنا. اور دیکھیے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، آدھا مکان اس کے نام پر، آدھا مکان تیرے نام پر ہے بڑے بھائی. اگر تو اس مکان کو لینا چاہتا ہے تو ایسا ہی مکان چھوٹے بیٹے کو بنوا کر دے دینا. تفصیل بیان کر گیا اور مر گیا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، عالم دنیا سے عالم آخرت کی جانب منتقل ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرے، باپ جیسا جیسا کہہ گیا ہے ویسا ویسا کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچے گا، کیونکہ یہ مکان اس کے ہاتھ میں امانت ہے. اگر پورے مکان پر قبضہ کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بھائی کا حق بھی اس مکان کے اندر نکلتا ہے. اس چھوٹے بھائی کے حق کو مکمل انداز سے ادا کر دے تاکہ قیامت میں پکڑ نہ ہو، اور تاکہ باپ قیامت کے میدان میں اس کا دامن نہ تھامے کہ میری وصیت کے خلاف تو نے کیوں کیا تھا. یہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں آدھا مکان بطور امانت کے ہے، اور امانت کو ادا کرنا بے انتہا ضروری اور لازم ہے. کلام پاک میں ارشاد فرمایا میرے پیارے خدا نے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. دیکھو امانت کو امانت کے مالک تک پہنچا دینا، ورنہ قیامت میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. جیسا جیسا وصیت کر کے گیا ویسا ویسا اس کو کرنا، بشرطے کہ وصیت جائز ہو. بہرحال اس چیز کو کرنا لازم اور ضروری، قرآن حدیث سے فیصلہ کروانا لازم اور ضروری، تاکہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف قرآن حدیث کے ذریعے ختم کر دیا جائے. کلام پاک کے 5ویں پارے میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دیکھو اگر جھگڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم سے اس کا فیصلہ کروانا، یا رسول مصطفیٰ نبی مجتبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے فیصلہ کروا لینا. کافروں کی عدالت میں نہ جانا، غیر مسلموں کی عدالت میں نہ جانا، غیر مسلموں کی کچہری میں مت جانا، کیونکہ ان کے بنائے ہوئے قانون الگ ہیں اور اللہ کا بنایا ہوا قانون علیحدہ ہے جو کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ قانون
ان کفار اور مشرکین کے بنائے ہوئے قوانین سے بالکل علیحدہ اور جدا گانا ہے. خیر، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ بیوی اور شوہر دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن تفصیل سنیں. فرمایا کہ وَتَفْسِيرُهُ أي تفسير قول الخصاف رحمه الله تعالى أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار. فرمایا کہ امام خصاف علیہ الرحمہ کے قول کی وضاحت یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف، یہ دونوں کے دونوں مالدار ہوں، لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، اس کے گھر میں بھی جناب گھر کا گھی ہے، گھر کا دودھ ہے، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، کھیتی باڑی ہے اور بہت سے کاروبار ہیں. اور ایسے ہی جناب لڑکی جو بیاہ کر آئی ہے، نکاح جس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، میکا اس کا مالدار ہے. تو اگر دونوں کے دونوں یعنی مرد اور عورت، شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں مالدار ہوں تو فرمایا مالداری والا خرچہ اس عورت کو دینا پڑے گا. کیا مطلب؟ سنیے، اگر اپنی میکے کے اندر یہ لڑکی اچھے سے اچھے کپڑے پہنتی ہوئی آئی ہے، بہترین سوٹ پہنتی ہوئی آئی ہے، بہترین کپڑے کا استعمال کرتی ہوئی آئی ہے اور بہترین کھانا اس کے میکے کے اندر پکتا تھا، دوپہر کو بھی اچھا کھانا، رات کو بھی اچھا کھانا، ناشتہ بھی جناب اچھا، بریک فاسٹ بھی اچھا، لنچ بھی اچھا، ڈنر بھی اچھا. کبھی مرغے کا گوشت پک رہے، کبھی مچھلی پک رہی ہے، کبھی تیتر کا گوشت پک رہے، کبھی جناب بریانی پک رہی، کبھی پلاؤ پک رہے. اسی طرح اچھی اچھی چیزیں یہ کھاتی پیتی آئی اور شوہر بھی مالدار ہے، دونوں کے دونوں مالدار ہیں. تو فرمایا کہ اس کو وہی کھانا دینا پڑے گا جو اپنے میکے سے یہ کھاتی ہوئی آئی ہے، کیونکہ تم مالدار ہو، اللہ نے تمہیں اے مرد صاحب حیثیت بنایا. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ تمہیں مالداری والا خرچہ اس عورت کو دینا پڑے گا. اس کو اگر تنگ کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. یعنی کیا مطلب؟ اگر بیوی کو تم نے دبایا اور اس کے مزاج کے اعتبار سے خرچہ اس کو نہ دیا جبکہ اللہ نے تمہیں مالدار بھی بنایا ہے تو تمہارا کاروبار اللہ ٹھپ کر دے گا اس بیوی کو ستانے کی وجہ سے. تمہاری دکان بھی ٹھپ، تمہارا کاروبار بھی ٹھپ، تمہارا روپیہ بھی اینڈ، جو پارٹیوں کے اوپر جناب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر اور دین کے خادم و علماء اور فقہاء نے یہ تفصیلات بیان فرمائی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تو پہلی تفصیل تو یہ ہوئی کہ شوہر بھی مالدار، بیوی بھی مالدار، تو مالداری والا خرچہ اس کو دینا پڑے گا بیوی کو. اس کی تفصیل میں نے بتا دی. اچھا، وَإِن كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْإِعْسَارِ. دوسری وضاحت یہ ہے کہ شوہر بھی غریب، بیوی بھی غریب، بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، بیڑیاں بناتا ہے، یا کبھی کبھی سموسوں کی دکان لے کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی پکوڑیوں کی دکان لے کر بیٹھ جاتا ہے. غرض ہے کہ بیچارہ غریب ہے، جو دھندا ہاتھ میں آتا ہے کر لیتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، حرام کی روٹی نہیں توڑتا. نمبر 2 کا مال اس کا نہیں ہے، خون پسینے کی کمائی ہے. یا کسی کی دکان پر جا کر نوکر ہو گیا، سروس کر لی، یا جناب مستری صاحب کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، پھاوڑا چلانے لگا، ریتا اٹھانے لگا، سیمنٹ کی بوری اٹھانے لگا، وغیرہ وغیرہ. تو بیچارہ غریب ہے اور یہ لڑکی بھی غریب ہے، لڑکا بھی غریب، شوہر بھی غریب، اور یہ عورت بھی غریب ہے، یہ لڑکی بھی غریب ہے. بیچاری یہ بھی بیڑیاں بناتے بناتے آئی ہے. امروہہ کے اندر تو بیڑیاں بنانے کا بہت رواج ہے، گھر گھر جناب غریب گھرانوں کے اندر بیڑیاں بنتی ہیں.
رکشا چلانے کا بھی رواج یہاں پر ہے. جو غریب طبقہ ہے بیچارہ وہ رکشا چلاتا ہے، بہت اچھا ہے، مانگنے سے تو بہتر ہے، مانگنے سے لاکھ درجہ بہتر. کیا آدمی صبح سے شام تک کمائے، پیسہ حاصل کرے، اور چوری کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ آدمی بیڑی بنا کر اپنا پیٹ پال لے. لاکھ درجہ لڑکا بھی غریب اور لڑکی بھی غریب، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ فرمایا پھر غربت والا خرچہ دینا پڑے گا. اگر لڑکی بھی غریب لڑکا بھی غریب تو غربت والا خرچہ دینا پڑے گا. یعنی ایسی شکل میں اگر عورت بیوی مرغے کا گوشت مانگے گی نہیں دیا جائے گا، مچھلی مانگے گی نہیں دی جائے گی، متنجن مانگے گی نہیں دیا جائے گا، پلاؤ اور بریانی یہ بھی نہیں. غربت والا خرچہ شوہر کے ذمے آئے گا. کیا مطلب؟ بھائی چٹنی سے روٹی کھا لو. اس لیے کہ اگر مرغا کھاؤ گے تو ظاہر ہے تب وہ بات، اور اگر چٹنی کھاؤ گے تب وہی بات ہے کہ حلق سے نیچے اتر کر سب مٹتی ہے. اس لیے تو زبان کے ذائقے ہیں کہ کبھی مرغا پک گیا، کبھی جناب مچھلی کا گوشت پک گیا، کبھی تیتر کا گوشت پک گیا. یہ سب زبان کے ذائقے ہیں. جینے کے لیے تو جناب جو کی روٹی بھی کافی ہو جاتی ہے، گیہوں کی روٹی بھی کافی ہو جاتی ہے، باجرے کی روٹی بھی کافی ہو جاتی. تو غربت والا خرچہ اس کے ذمے آئے گا. لہذا اگر لڑکی کے میکے والے یہ مطالبہ کریں لڑکے سے کہ ہماری لڑکی کو تم بریانی نہیں کھلاتے، مرغا نہیں کھلاتے، یا جناب اونچے سے اونچا کھانا نہیں کھلاتے، اس کے کپڑے لتے تم اچھے کپڑوں کے نہیں بناتے، تو ان کا یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہوگا. بھئی تم غریب گھرانے کی ہو، یہ لڑکا بھی غریب گھرانے کا، لہذا بھئی جو سستا کپڑا ہے تم اس کا جمپر بنا لو، سستے کپڑے کی شلوار بنا لو. ایسے ہی بیچارہ یہ بھی اپنا کرتا، اپنی قمیص سستے کپڑے کی بنا لے، اپنا پاجامہ سستے کپڑے کا بنا لے، سستا سا تہبند خرید لے. بچے پیدا ہو جائیں تو ان کو بھی سستی چیزیں دے تاکہ گھر کے اندر کسی قسم کا فساد نہ ہو اور گھر کے اندر کسی طرح کی تنگی نہ آئے. جیسا خرچہ جیسا اس کی کمائی ہے اس کے لحاظ سے خرچ کرتا رہے. بعض بیوییں بہت زیادہ بدتمیز ہوتی اس معنی کر کے کہ خود غریب ہیں، غریب گھرانے کی لڑکی ہیں، غریب گھرانے کا فرد، شوہر بھی غریب ملا، لیکن شوہر کے گھر میں آنے کے بعد مطالبے شروع کر دیتی ہیں کہ 1000 والا سوٹ جو جناب کپڑا مارکیٹ میں دیکھ کر آئی ہوں وہ آپ کو لا کر دینا پڑے گا. غلط ہے یہ مطالبہ، کیونکہ بیچارہ وہ غریب ہے. تو پہلی شکل کیا تھی کہ شوہر بھی مالدار اور لڑکی بھی مالدار، تو مالداری کا خرچہ اس کو دیا جائے گا. اور دوسری صورت یہ کہ شوہر بھی غریب، نادار تنگ دست، اور یہ بیوی بھی نادار تنگ دست گھرانے کی ہے، تو اس کو جناب غربت والا خرچہ دیا جائے گا. اور تیسری شکل یہ ہے، سنیے، کہ وَإِن كَانَتْ مُعْسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُونَ نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ. تیسری شکل یہ ہے کہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے. غور سے سنیے، یہ بہت کارآمد باتیں ہیں. بیویوں کے حقوق، بیوی کا خرچہ عرض کر رہا ہوں آج کے درس میں. اگر لڑکی نادار گھرانے کی ہے، غریب گھرانے کی ہے، کہ باپ بھی بیڑیاں بناتا تھا، ماں بھی بیڑیاں بناتی تھی، یہ خود بھی بیڑیاں بناتی تھی، یا کوئی اور معمولی سا کام کرتی تھی، بہرحال غریب گھرانے کی لڑکی. لیکن یہ لڑکی غریب گھرانے کی ضرور، پر نمازی پرہیزگار، روزے دار، رمضان میں عبادت کرنے والی، غیر رمضان میں عبادت کرنے والی، روزے دار بھی، صوم و صلات کی پابند، قرآن بہترین پڑھتی، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتی، لبڑ لبڑ قرآن نہیں پڑھتی، قرآن کے حروف کو کاٹ کاٹ کر نہیں پڑھتی، بلکہ بہترین تلاوت کرتی کلام پاک کی، تجوید کے ساتھ بہترین قرآن پاک پڑھتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں عمدگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ کلام پاک
پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، لبڑ لبڑ نہ پڑھو ورنہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ کلام پاک میں یہی حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ فرمایا چادر اوڑھنے والے نبی، ایک کالی کملی والے نبی، اٹھ کھڑا ہو جا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا عبادت کرتے ہوئے، اور اس نماز کے اندر، اس عبادت کے اندر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ہے تو بیچاری غریب گھرانے کی، پر قرآن بڑا اچھا پڑھتی، تلاوت بڑی اچھی کرتی، نماز روزے کی پابند، ظاہری میک اپ سے دور، نہ پاؤڈر کو جناب لتھیڑتی ہے، نہ جناب کسی قسم کا اور ناجائز میک اپ کرتی ہے، نہ جناب بیوٹی پارلر میں جا کر اپنی بھویں بنواتی ہے جو حرام ہیں، اور نہ سر کے بال کٹواتی ہے کیونکہ سر کے بال عورت کو کٹوانا حرام ناجائز، کچھ نہیں کرتی، چہرے پر اللہ کا نور ہے۔ دیکھنے والے اس کی عبادت گزاری، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ پیغام نکاح دیتے ہیں کہ ہم تو جناب اگرچہ وہ غریب گھرانے کی، پر لڑکی بہت نیک ہے، لہذا اسی سے شادی کریں گے۔ خیر، غریب گھرانے کی لڑکی، تنگ دست گھرانے کی لڑکی، روٹی مل گئی نہ ملی اللہ اللہ خیر صلاح، روٹی مل گئی کھا لی، آٹا آ گیا گوندھ لیا، روٹی پکا لی، لہسن کی چٹنی سے جناب روٹی کھا لی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اللہ کو اپنی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کو لہسن کی چٹنی کھلوا دے، ہرے دھنیے کی چٹنی کھلوا دے، بڑی نعمت ہے یہ، کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا بھی میرا مالک ہے، ہمارا محبوب مولا اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر ہرا دھنیا نہ ملے تو شوربہ اچھا نہیں لگتا، بڑی نعمت ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ فرمایا میں خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے اور یہ سمجھتے رہو گے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ پیارا تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی اتنی پیاری کہ ہم معمولی سی چیز بنانے پر قادر نہیں۔ کچا ناخن اور پکا ناخن، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنانے پر قادر نہیں۔ جو ناخن ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں وہ ناخن ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، خدا کا بنایا ہوا۔ خدا پیارا تو اس کی مخلوق پیاری، اور جو لوگ خدا سے محبت کرنے والے وہ بھی پیارے۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔
اور یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی؟ رسول کریم نبی وسیم نبی جلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عنایت فرمائی کہ ان کی تو کوئی مثال نہیں، ہمارے پیغمبر کی کوئی مثال تھوڑی ہے مخلوقات میں۔ چنانچہ خالق سب سے بڑا تو مخلوقات میں میرے آقا سب سے بڑے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ان کی شایع نشان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی فضائیں، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی فضائیں، ضلالت سے بہکی ہوئی تھی ہوائیں، گھٹا کفر و الحاد کی چھا رہی تھی، گھٹا کفر و الحاد کی چھا رہی تھی، شعاع عدالت مٹی جا رہی تھی، بجھی جا رہی تھی اخوت کی شمعیں، کوئی بھائی چارگی نہیں تھی، سب جناب درندے بنے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے۔ بجھی جا رہی تھی اخوت کی شمعیں، مٹی جا رہی تھی محبت کی رسمیں، نگاہی خرس سے ابلتی تھی ظلمت، ہر طرف اندھیرا میرے آقا کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہی خرس سے ابلتی تھی ظلمت، ہر انسان تھا دشمن آدمیت، غریبوں پہ ظلم و ستم سب روا تھا، غریبوں پہ ظلم و ستم سب روا تھا، خودی میں جو ڈوبا ہوا تھا خدا تھا، اپنے آپ کو سب خدا سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، غریبوں پہ ظلم و ستم سب روا تھا، خودی میں جو ڈوبا ہوا تھا خدا تھا، الگ تھے سبھی شاہراہیں خدا سے، الگ تھے سبھی شاہراہیں خدا سے، بہت دور تھے بارگاہ خدا سے، ہر ایک قوم اور ملک کے بت جدا تھے، الگ الگ مورتیوں کو پوجتے تھے سب، تمہارے قبیلے کی مورتی ہے، تمہارے قبیلے کا بت ہے، ہر ایک قوم اور ملک کے بت جدا تھے، ہر ایک قوم اور ملک کے بت جدا تھے، خدا کی خدائی میں لاکھوں خدا تھے۔ ایک خدا کو کون مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سینکڑوں بتوں کو پوج رہے تھے، سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، ہر ایک قوم اور ملک کے بت جدا تھے، خدا کی خدائی میں لاکھوں خدا تھے، خدا کو ترس آیا اہل زمین پر، جب خدا نے دیکھا کہ ارے یہ تو بت پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اللہ کو بھی رحم آیا اپنی پبلک پر، اپنی مخلوق پر، خدا کو ترس آیا اہل زمین پر، مشیت نے انگڑائی لی مسکرا کر، فجاء الرسول بشیرا نذیرا، فجاء الرسول بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ وہ سلطان دی تاجدار رسالت، وہ سلطان دی تاجدار رسالت، وہ جس کی محبت خدا کی محبت، کیونکہ جو نبی سے محبت کرتا ہے سمجھ لو حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ سلطان دی تاجدار رسالت، وہ جس کی محبت خدا کی محبت، وہ جس نے عداوت کی زنجیر توڑی، وہ جس نے عداوت کی زنجیر توڑی، وہ جس نے جہالت کی گردن مروڑی، وہ بندوں کو جس نے خدا سے ملایا، بولو خدا سے کس نے ملایا؟ میرے آقا نے ملایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندوں کو جس نے خدا سے ملایا، وہ بندوں کو جس نے خدا سے ملایا، وہ کانٹوں کو جس نے گلستہ بنایا، وہ ذروں کو دی رونق طور جس نے، وہ ذروں کو دی رونق طور جس نے، اندھیرے پہ کی بارش نور جس نے، فضاؤں کو جس نے منور بنایا۔ میرے آقا نورانی تھے تو آ کر اس ظلمت کدے کو نورانی بنا گئے، فضاؤں کو جس نے منور بنایا، ہواؤں کو جس نے معطر بنایا، کہ میرے آقا کا تو پسینہ بھی خوشبو تھا، خوشبو۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بوندوں کو شیشیوں میں بند کر کر رکھتے تھے۔ ہمارا پسینہ تو بدبودار، لیکن رسول کا پسینہ خوشبودار، رسول کا پسینہ معطر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزر جاتے تھے گھنٹوں خوشبو مہکتی رہتی تھی، اور صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ وہ ذروں کو دی رونق طور جس نے،
اندھیرے پہ کی بارش نور جس نے، فضاؤں کو جس نے منور بنایا، فضاؤں کو جس نے منور بنایا، ہواؤں کو جس نے معطر بنایا، وہی ہے وہی غایت ہر دو عالم۔ دونوں عالموں کو پیدا کرنے کا مقصود کیا ہے کہ رسول اللہ کا نور دونوں عالموں کے اندر ظاہر کر دوں اور پتہ چل جائے کہ میں خدا نورانی تو میرا رسول بھی نورانی ہے، اور جو اس رسول نورانی کی بات کو مانے گا اللہ اس کے قلب و دماغ میں نور پیدا فرمائے گا۔ فضاؤں کو جس نے منور بنایا، ہواؤں کو جس نے معطر بنایا، وہی ہے وہی غایت ہر دو عالم، وہی ہے وہی رحمت ہر دو عالم۔ کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ جانوروں تک پہ رحم فرمایا، اور جانوروں کے حقوق بھی میرے آقا نے بیان فرما دیے۔ جہاں شوہر کے حقوق بیان فرمائے اور جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے، وہی جانوروں کے حقوق بھی میرے آقا بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج دنیا سنیے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہی، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، مجوسیت بھی ہے، اشتراکیت بھی ہے، قادیانیت بھی ہے، رفض بھی ہے، شیعیت بھی ہے، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہے۔ لیکن میرے آقا کی تعلیم آج بھی دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو مانے اور محبت کی نگاہ حضور کی تعلیم پر ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، بات دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری شکل یہ ہے کہ لڑکی غریب گھرانے کی اور لڑکا مالدار، پسند کر لیا اس نے کہ جی میں مالداری والداری نہیں دیکھتا، میں پیسہ ویسا نہیں دیکھتا، کیسا جہیز، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، کیسا جہیز، مجھے تو یہ نیک بیوی مل جائے بس میری قسمت جاگ جائے گی، بڑی صوم و صلات کی پابند لڑکی ہے، میرا گھر آ کر بنا دے گی، میرے بچے نیک اٹھیں گے، معاشرے کے اندر میرا مقام اونچا ہو جائے گا، لہذا میں تو مالداری والداری نہیں دیکھتا جی، میں تو دیندار لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے غریب گھرانے کی لڑکی ہے لیکن میری قسمت اس کے ساتھ نکاح کرنے سے جاگ جائے گی۔ فرمایا تو اب بتاؤ کیسا خرچہ ملے گا؟ لڑکی غریب گھرانے کی، شوہر مالدار گھرانے کا، ساری چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ اب کیسا خرچہ ملے گا اس لڑکی کو، اس عورت کو، مالداری والا یا غریبی والا؟ فرمایا کہ نہیں، شریعت میں ہر چیز کا حکم موجود ہے۔ فَنَفَقَتُهَا دُونَ نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ۔ کیا مطلب؟ اگر لڑکی غریب گھرانے کی اور شوہر مالدار، تو اس لڑکی کو خرچہ جو ملے گا وہ درمیانی ملے گا، نہ غریبی کا خرچہ نہ مالداری کا خرچہ، بلکہ درمیانی خرچہ ملے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ مالدار لڑکیوں کے خرچے سے کم اور غریب لڑکیوں کے خرچے سے زیادہ اس کو خرچہ ملے گا، جس کو میں نے کہا وسط یعنی درمیانی خرچہ اس کو ملے گا۔ اچھا بھئی شکل کیا ہوگی اس کی؟ شکل یہ ہوگی کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اذا كان الزوج ياكل الحلوى واللحم المشوي والباجات والمرأة كانت في بيتها تاكل خبز الشعير لا يؤخذ الزوج بأن يطعمها ما ياكل بنفسه ولا ما كانت المرأة تاكل في بيتها ولكن يطعمها فيما بين ذلك ويطعمها خبز البر وباج او باجتين۔ تفصیل یہ ہے اس کی کہ اگر لڑکی غریب گھرانے کی، شوہر مالدار گھرانے کا، تو اگر مثال کے طور پر شوہر اپنے کھانے میں میٹھا کھاتا ہے، مثلا زردہ بنا کر کھا لیا، میٹھے چاول پکوا لیے یا میٹھی سیوئیں پکوا کر کھاتا ہے، سنیے، یا جناب چنے کی دال کی میٹھی کھچڑی بنا کر جناب وہ کھاتا ہے یا بنوا کر کھاتا ہے، غرض ہے کہ میٹھا بھی اس کے کھانے میں ہوتا ہے، اور بھنا ہوا گوشت بھی کھاتا ہے وہ دوپہر کے کھانے میں بھی یا رات کے کھانے میں بھی، اور کبھی کبھی انڈے بھی کھاتا ہے، انڈے پکوا کر کھاتا ہے، انڈے کی آملیٹ بنوا کر کھاتا ہے۔ اور یہ لڑکی چونکہ غریب گھرانے کی ہے، اپنے غریب میکے کے اندر یہ گیہوں کی روٹی بھی نہیں کھاتی تھی بلکہ جو کی روٹی کھاتی تھی یہ، اور شوہر مالدار ہے وہ انڈے کھاتا چلا آیا اپنے کھانے میں، بھنوا گوشت کھاتا آیا ہے، قیمہ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں سیخ کے کباب کھاتا آیا ہے، شامی کباب کھاتا آیا ہے، سن کر بھی منہ میں پانی آتا ہے۔
تو فرمایا کہ ایسی شکل میں کیا ہو؟ فرمایا کہ شوہر نہ تو وہ کھانا اس لڑکی کو کھلائے گا یعنی جو خود کھاتا ہے یا کھاتا تھا، اور نہ اس لڑکی کو جو کی روٹی کھلائے گا جو اپنے غریب میکے کے اندر یہ کھاتی آئی ہے۔ پھر بھیا کیسا کھانا کھلائے گا اس کو؟ فرمایا کہ وہ درمیانی کھانا کھلائے گا، یعنی یہ اپنے غریب میکے میں جو کی روٹی کھاتی آئی تھی، تو اب یہ مالدار شوہر اس کو گیہوں کی روٹی دے گا اور کبھی کبھی انڈے ونڈے پکوا کر بھی کھلوا دے گا، کبھی کبھی بھنوا گوشت بھی کھلوا دے گا۔ لیکن اگر یہ لڑکی مطالبہ کرے غریب گھرانے کی کہ میں تو روزانہ مچھلی کھاؤں گی، تو مطالبہ نہیں کر سکتی۔ ہاں شوہر اپنی طرف سے بھیا کھلوا دے، احسان کرتے ہوئے پیار میں محبت میں کبھی موڈ آ گیا تو مچھلی لے کر آ گیا اور کہا کہ تو بھی کھا لے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے مطالبہ نہیں کر سکتی بڑھیا کھانے کا۔ ایسے ہی اپنی طرف سے بڑھیا کپڑوں کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ پہنتی آئی تھی 200 کا جوڑا اور اب شوہر مالدار شوہر کے گھر میں آ کر مطالبہ کر رہے 1,000 کے جوڑے کا یا 2,000 کے جوڑے کا مطالبہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اپنی طرف سے شوہر بڑھیا کپڑا پہنا دے اس کا احسان، اپنی طرف سے بڑھیا کھانا کھلاتا رہے اس کا احسان۔ کہ صبح کو 1 کپ چائے پیتی تھی اپنے میکے میں، لیکن چونکہ مالدار لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو وہ انڈے بھی کھلا رہے، پراٹھے بھی کھلا رہے، آملیٹ بھی کھلا رہے، بریڈ بھی کھلا رہے، شہد بھی کھلا رہے، اور جناب دوسرے لوازمات جو ناشتے میں ہوتے ہیں وہ بھی کھلا رہے۔ تو ایسی شکل میں یہ شوہر کا احسان مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہاں دیکھو بھائی تم مطالبہ تو کر نہیں سکتی تھی لیکن شوہر اپنی طرف سے کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے کھاؤ، یہ تمہاری قسمت ہے کہ شوہر تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی عورت کے اوپر کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ دل بستہ رہے، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، اس کا دل ہاتھ میں لیتا رہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اس کو ناراض نہ کرے، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، کیونکہ اس کا شوہر اس کا دل رکھ رہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، بدتمیزی کر کے اچھے شوہر کو بھی خراب بنا دیتی ہیں، کیونکہ اس کا دل توڑ دیتی، جس کی بنیاد پر وہ نفرت کرنے لگتا ہے کہ اچھا میں تو دوں پیار اور یہ دے مجھے بدلے میں نفرت، اور میرے ساتھ بدتمیزی کرے، بد کرداری کرے، اچھا اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ 3 شکلیں ہوئیں۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَالْمَرْأَةُ مُوسِرَةً تُفْرَضُ لَهَا نَفَقَةٌ صَالِحَةٌ یعنی وسطا۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ لڑکی مالدار گھرانے کی ہے اور شوہر غریب گھرانے کا۔ یہ چوتھی شکل عرض کر رہا ہوں۔ اب بھیا کیسا خرچہ ملے گا اس عورت کو؟ فرمایا کہ اب بھی ایسا خرچہ دے دو جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب نہ ہو، درمیانی خرچہ ہو، متوسط خرچہ ہو، جو ضروری اخراجات ہیں اس عورت کے، وہ خرچہ ان ضروری اخراجات کو پورا کرتا رہے۔ بس اتنا پیسہ اس کو دے دو، اتنا خرچہ اس عورت کو دے دو، اور باقی اگر زائد خرچے کا یہ مطالبہ کرے گی اور تم غریب ہو، رکشہ چلاتے ہو مثال کے طور پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس عورت کی شکایت اسلامی حاکم کی عدالت میں کی جائے گی، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں، جیسے ہمارے ہندوستان میں، انڈیا میں، بھارت میں اسلامی حکومت نہیں، تو علماء کی شرعی پنچایت کے اندر اس کی شکایت کی جائے گی کہ دیکھیے جی یہ مالدار گھرانے کی لڑکی اور میں رکشہ چلانے والا، اور یہ میرے خرچے سے زیادہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے، لڑتی ہے، بھیڑتی ہے، اور زیادہ جناب گستاخیاں کرتی، چمٹا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بڑی بدتمیزیاں میرے ساتھ کرتی، تو اس کی شکایت پھر شرعی پنچایت کے اندر کی جائے گی، تو درمیانی خرچہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ چوتھی شکل ہوئی کون سی؟ شوہر تنگ دست اور عورت مالدار گھرانے کی۔ لیکن بھیا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ رکشہ چلانے والا ہے اور جناب اس کی آمدنی زیادہ نہیں، تو اس نے مالدار لڑکی سے شادی ہی کیوں کی کہ اس نے جناب اپنی مالداری کے خرچوں کا مطالبہ کر ڈالا، بھائی یہ تو کھاتے پیتے گھرانے سے آئی ہے، اب یہاں آ کر یہ غربت دیکھے گی تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ اس کو رات میں سوتے وقت دودھ پینے کی عادت تھی اور یہاں اس کو دودھ ملا نہیں، طبیعت خراب کر لے گی اپنی۔ اسی طرح اگر اس کو مکھن کھانے کی عادت تھی اور یہاں سوکھی روٹی بھی اس کو نہیں مل رہی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو دیکھ بھال کے پیغام دینا چاہیے تھا، غریب لڑکا ہے تو غریب گھرانے کی لڑکی کو لے کر آتا، اور اگر مالدار لڑکا بھی ہو، سنو
اگر مالدار لڑکا بھی ہو تو مالدار لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ غریب گھرانے کی لڑکی کو ترجیح دے، کیونکہ غریب گھرانے کی لڑکی خدمت گزار ہوتی ہے، اور مالدار لڑکی میں پھو پھاں، مرد کو پریشان کرنے کی عادت اور مرد کے اندر بنان نکالنے کی عادت ہوتی، وہ چڈی گانٹ کر رہتی ہے، ایسی عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے بے انتہا وبال جال بن جاتی ہے۔ اس نے غلطی تو اس مرد کی تھی کہ مالدار لڑکی سے شادی کیوں کی، دیکھ بھال کر کے تمام کی تمام چیزوں کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور یہ چند چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ عورت کے خرچے سے متعلق ہیں، بیوی کے خرچے سے متعلق ہیں، لیکن ابھی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی نہیں، چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کا باقی حصہ بیان کروں گا، اور میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ پان کا خرچہ کس کے ذمے، چھالی کا خرچہ کس کے ذمے، کتھے چونے کا خرچہ کس کے ذمے، اور میک اپ کا خرچہ کس کے ذمے، چونکہ وقت ختم ہو رہے اس لیے اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔